السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو مکڑی سے متعلق ہے، جس کو عربی زبان میں عنکبوت بھی کہتے ہیں۔ مکڑی یا ہشت پا ایک شکار خور غیر فقاری جانور ہے جس کا جسم دو قطعات پر مبنی ہوتا ہے: 8 ٹانگیں، بغیر جبڑے کا منہ اور بغیر پر۔ اس کے مطالعے کو عنکبوتیات کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پائی جانے والی مکڑیاں جگہ اور موسم کے اعتبار سے مختلف رنگ و جسامت کی حامل ہوتی ہیں۔ تمام مکڑیوں میں جالا بنانے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ یہ جالا ریشمی لحمیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ زیادہ تر مکڑیاں اس جالے کو شکاری ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ مکڑیوں کی کچھ اقسام بے ضرر ہوتی ہیں، جبکہ کچھ انتہائی زہریلی بھی ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ تر چھوٹے کیڑے مکوڑے جیسے چیونٹی، مکھی وغیرہ ہوتی ہے۔ مکڑی کی بہت سی اقسام دنیا کے مختلف حصوں میں بطور انسانی غذا بھی کام آتی ہیں۔ کمبوڈیا میں تلی ہوئی مکڑیاں مرغوب غذا ہیں۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں ایسے مقامی قبائل موجود ہیں جو مکڑی کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے قبل 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے غار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑیاں اس کے دہانے پر جالا بن چکی تھی۔ کفار مکہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ اس غار میں کون آیا ہوگا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ مکڑیوں کا ذکر آتے ہی کچھ لوگوں کے دلوں پر خوف اور ناپسندیدگی کے اثرات چھا جاتے ہیں، اور بعض تو اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص نام کے ڈر فوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ڈر میں مبتلا افراد کو مکڑیوں سے بے انتہا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے۔ یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کے سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر اور قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد مکڑی سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکڑیوں کی زیادہ تر اقسام انسانوں کے لیے غیر مضر اور غیر زہریلی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو مکڑیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر فائدہ ہی ہوتا ہے۔ فصلوں اور ان کے قرب و جوار میں پائی جانے والی انواع و اقسام کی مکڑیاں فصل دشمن اور انسان دشمن کیڑوں کو اپنی خوراک بناتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ کہ مکڑیاں فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ پودوں کے پتے یا زرعی اجناس بالکل نہیں کھاتی۔ کچھ ممالک میں مکڑیاں باقاعدہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تارنتولا نامی مکڑی سائز میں 1 فٹ تک بڑی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام تو 1 فٹ سے بھی بڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ مکڑی لاطینی امریکہ کے ممالک میں کھائی جاتی ہے۔ برازیل میں تلی ہوئی تارنتولا مکڑیاں تھال میں لیے فروخت کرنے والے عام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مغرب اور ایشیا کے کچھ لوگوں کو تو مکڑیوں سے اس قدر پیار ہے کہ وہ انہیں پالتو جانوروں کی طرح پالتے ہیں۔ جاپان میں بھی یہ شوق عام ہے۔ جاپان ہی میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑیوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ایک جاپانی قصبے میں جس کا نام گاچیکی ہے، ہر سال مکڑیوں کی لڑائی کرانے کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں دیہات اور قصبوں میں مرغوں اور بٹیروں کی لڑائی کرائی جاتی ہے۔ یہ مقابلے صدیوں پرانے ہیں اور تقریباً 6 صدیوں سے ہر سال جاپان کے اس قصبے میں ہو رہے ہیں۔ ان مکڑیوں کو سامورائی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ خاص قسم کی مکڑیاں جنہیں جاپانی سامورائی سپائڈر کہتے ہیں پائی جاتی ہیں۔ سڈنی آسٹریلیا کی فنل ویب مکڑی اس کا شمار زہریلی ترین مکڑیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے ڈسے کا علاج نہ کیا جائے تو 15 منٹ میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ برازیل کی آوارہ گرد مکڑی، یہ بھی زہریلے پن میں کسی سے کم نہیں۔
اسے وانڈرنگ اسپائڈر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جالا نہیں بنتی اور ایک سے دوسری جگہ گھومتی رہتی ہے۔ ویسے تو مکڑیاں صرف کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، لیکن بڑے سائز کی مکڑیاں نہ صرف چوہے اور سانپ تک کھاتی بلکہ موقع ملنے پر پرندوں تک کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ خوفناک مکڑیاں ہی پاکستان میں پائی جاتی ہیں، تارتولا اور سڈنی فنل ویب پاکستان میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک سیاہ بیوہ کی بات ہے، کچھ ماہرین حشرات نے اس مکڑی کی پاکستان میں موجودگی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مکڑیاں ایک ایسا عجوبہ جاندار ہیں جو قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی رنگین اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ پتھر سے دل انسان بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی ہی ایک مکڑی مور مکڑی ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ جیسے مور اپنے پنکھ پھیلا کر دل فریب اور حسین رنگ بکھیرتا ہے، ویسے ہی یہ مکڑی اپنی پیٹھ کے ایک خاص حصے کو پھیلا کر مور کی طرح اپنے حسین و جمیل رنگ پھیلا دیتی ہے۔ مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حیرت انگیز خوبی سے نوازا ہے، وہ ہے اس کی ریشم پیدا کرنے کی صلاحیت۔ ریشم صرف ریشم کا کیڑا ہی نہیں بناتا بلکہ ایک قسم کی مکڑی بھی ریشم بناتی ہے۔ مکڑی کی ریشم مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ کیلا مکڑی کی ریشم تو اس قدر مضبوط ہے کہ سٹیل کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کم سمجھی جاتی ہے۔ اسی خاصیت کی بنیاد پر سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مکڑی کے ریشم سے انسانی بلٹ پروف لباس تیار کیا جائے۔ یہ ریشم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ گولی کو بھی روک سکتا ہے۔ اگر اسے مصنوعی پیمانے پر تیار کر کے حفاظتی لباس بنا لیا جائے تو پولیس کو اسلحہ بردار مجرموں سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ مکڑیوں میں مادہ کا سائز عموماً نر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے نر اکثر مادہ کی خوراک بن جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح مکڑی سے بھی ریشم حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ مکڑیاں بڑی تعداد میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اپنی ہی نسل کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ریشم کے کیڑے ہزاروں کی تعداد میں بڑے مدد سے اکٹھے رہتے ہیں۔ مکڑی کی بیشتر اقسام ماحول دوست جاندار ہیں، اس کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں اس کے جالے اتار دینے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، مکڑی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کہ ہلکی سی ہوا بھی آتی ہے تو مکڑی کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، سورۃ العنکبوت پوری قرآن کریم میں موجود ہے، اور اللہ نے اس میں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے کہ جس طرح مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مکڑی سے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔